آج ہم اس چیز پہ بات کریں گے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کے تناظر میں جو ایک بڑھتی ہوئی ٹینشن ہے، ہر وقت ایک پریشانی کا عالم انڈو پاک کے ٹینشن کے تناظر میں بنا ہوا ہے۔ پاکستان کے لوگ بھی پریشان ہیں، انڈیا میں بھی کچھ اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ لوگ بھی لانگ ٹرم میں انڈیا کے لیے اس ساری سچویشن میں پرابلم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کا جو سائیکولوجیکل اسپیکٹ ہے اس ساری تناؤ کا، اس سارے ڈسپیوٹ کا، اور ابھی جو انڈیا نے موو کی ہے انیکسیشن کی، اس کو ہم ایک سائیکولوجیکل اس کی ایک پیراڈائم بھی بنتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جی پولیٹیکل اور دوسرے حوالے تو اس پہ کافی لوگ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، اس پہ کم ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ جی سائیکولوجیکلی یہ کس طرح امپیکٹ کر رہی ہے، اور اس کے پیچھے اگر کوئی ڈیزائن ہے، کوئی یہ ایک میتھڈالوجی اگر کوئی اڈاپٹ کی گئی ہے تو اس کے پیچھے جو سائیکولوجیکل فریم ورک ہے وہ کیا ہے، اور کون سے سائیکولوجیکل ٹول جو ہوتے ہیں، انسٹرومنٹ ہوتے ہیں، وہ اس میں امپلائی کیے جا رہے ہیں کم کر دی ماسز یا دوسرے لوگوں کو جو آپ کے مخالف ہوتے ہیں ان کو کس طرح اپنے ایک پولیٹیکل آپ کا جو بن دیتا ہے، جو اس میں کس طرح آپ دوسروں کو شکست دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے، دوسرا کچھ پریڈکشن بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جو کہ سوللی یہ سائیکولوجیکل جو ہم انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، جو سائیکولوجیکل انالیسز ہوگا اس کی بنیاد پہ کچھ چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جو ماڈرن ایک وارفیئر میں، ایک کولڈ وار میں جو ایک میتھڈ اپلائی کیا جاتا ہے جسے سائیکولوجیکل آپریشن بھی کہتے ہیں، یا جسے ہائبرڈ وار بھی سم ٹائم ہم کہہ دیتے ہیں، یا سو کالڈ آج کل ایک بڑی فیمس ٹرم آئی ہوئی ہے کہ ففتھ جنریشن وار، وہ بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کو ہم اسپیسیفکلی کشمیر کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ساری جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کی سائیکولوجیکلی اسپیکنگ کیا انٹرپریٹیشن ہے، اور اس کی جو اگر ہم سائیکولوجیکلی پیس میل چیزوں کو اکٹھا کر کے دیکھیں تو اس کی کیا ایک پریڈکشن جو ہے نا وہ ایک بنتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں، یہ جو الیکشن ہو رہے تھے، چاہے وہ انڈیا کے الیکشن تھے، چاہے وہ پاکستان کے الیکشن تھے، وہاں پہ بھی ایک نیو گورنمنٹ ہے، یہاں پہ بھی ایک نیو گورنمنٹ ہے، ہم وہاں سے شروع کر دیتے ہیں ٹو سمپلیفائی دی ایک پوری نریشن کو ایک سمپلیفائی کرنے کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جی جب نریندر مودی کا وہاں پہ الیکشن ہو رہا تھا تو یہاں پہ پاکستان میں ایک پازیٹیو فضا پائی جاتی تھی، اور یہ بھی اس طرح کے ہماری حکومت سے کچھ اشارے ملنا شروع ہو گئے کہ جی اگر نریندر مودی وہاں پہ آتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ کشمیر کے سلوشن کی طرف ہم تھوڑا سا بڑھیں۔ ایک جنرلی ایک پریگمیٹزم کی یہاں پہ جو ہے نا ایک فضا بننا شروع ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کرتارپور کا ایونٹ ہوا، اس کے ساتھ تھوڑے پولیٹیکل فال آؤٹ ہوتے رہے، تھوڑے شاک لگتے رہے، لیکن ہم دیکھ رہے تھے کہ جی ایک سم ہاؤ ایک جو چیز ہے نا وہ ایک خاص ڈائریکشن میں موو کرنا شروع ہو گئی، اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی اطلاعات ملنا شروع ہو گئی کہ بیک ڈور ڈپلومیسی بھی اپنا کام کر رہی ہے۔ تو یہ ایک چیز چل رہی تھی۔ اس تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی یہاں پہ جو نیو گورنمنٹ تھی اس کی کچھ جو سی پیک کے حوالے سے جو اپریہینشن تھی، ریزرویشن تھی، وہ بھی ایمرج ہونا شروع ہو گئی، سرفیس ہونا شروع ہو گئی۔ انہوں نے پبلکلی کچھ ایسی باتیں کی جس سے لگا کہ سی پیک کے حوالے سے بھی کچھ ریزرویشن جو ہے نا اس نیو گورنمنٹ کو پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جی بالا کوٹ کا انسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کا جو ریئیکشن تھا اور جو ساری اس کی لے دے ہوئی وہ بھی ہمارے سامنے ہے، کس طرح کی ہوئی، انٹرنیشنل سینیریو کیا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جی پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کی ملاقات ہوتی ہے یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے، وہاں پہ جو ثالثی کی میڈیٹ کرنے کی بات بھی سامنے آتی ہے، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر اپنے ایک نیکسٹ ایک بیان میں واضح طور پہ بتایا کہ جی میڈیٹ کرنے کا انہیں کہا گیا تھا، اور یہ انہوں نے کوٹ کیا کہ جی انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی نے انہیں کہا تھا کہ جی آپ انٹروین کریں، اور یہ پاکستان کی ایک
ڈپلومیٹکلی بڑی سکسیس کے طور پہ یہ بات جو ہے نا وہ پورٹریٹ کی گئی کہ جی یہ ایک بہت بڑی سکسیس تھی جو ہمیں یو ایس وزٹ کے دوران ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب تھے ان کو یہ ایک سکسیس کے طور پہ سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد ہم آتے ہیں کچھ ہی دنوں بعد پھر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جی انڈیا نے ایک موو کی, اس سے 24 آور پہلے وہاں پہ ملٹری بلڈ اپ کرنا شروع کر دیا, یعنی کچھ اس طرح کی موومنٹ وہاں پہ ہونا شروع ہو گئی, کریک ڈاؤن ہونا شروع ہو گئے, وہاں پہ سوشل میڈیا اور کمیونیکیشن کے چینل جو ہیں وہ کلیمپ ڈاؤن ہونا شروع ہو گئے. لگ رہا تھا کہ جی کچھ وہاں پہ ہونے جا رہا ہے, لیکن پاکستان میں کسی بھی حلقے کی طرف سے, چاہے وہ میڈیا ہو جائے, چاہے وہ ہمارے دانشور ہو جائے, چاہے وہ ہماری جو انٹیلیجنس سروسز ہو جائے, حکومت ہو جائے, کسی بھی لیول پہ فارن آفس ہو جائے, کسی بھی لیول پہ یہ اعلان نہیں ایک طرح سے دیا گیا قوم کو کہ جی وہاں پہ کچھ اومینس ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ انیکسیشن کی بات ہوئی, آرٹیکل 370 اور 35A کی جو ختم کرنے کی بات ہوئی. آلدو کہ سرپرائزنگ اس تناظر میں نہیں ہونا چاہیے کہ جی انڈیا کے جو BJP کے جو مینیفیسٹو تھا اس میں کلیئرلی انہوں نے یہ بتایا ہوا تھا کہ جی آتے ہی ہم یہ جو اسٹیپ پہ لیں گے. اینی وے جو سرپرائز تھا یہاں پہ وہ بھی ایک الگ سے سرپرائز تھا قوم کے لیے کہ جی ہمارے جو حکومتی حلقے تھے ہاؤ کم کہ وہ اتنے ان اویئر تھی, کتنی بڑی ڈیولپمنٹ وہاں پہ ہونے جا رہی تھی, گیون دی فیکٹ کہ انڈیا ہیز کیٹیگوریکلی اسٹیٹڈ کہ وہ اس طرح کی انٹینشن, خاص طور پہ BJP گورنمنٹ اس طرح کی انٹینشن رکھتی ہے. اینی وے جب وہ ہو گیا اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا جو ریئیکشن تھا یا ہمارے حلقوں کا سول ملٹری دونوں سائڈ پہ جو ریئیکشن تھا وہ بہت لپ باؤنڈ تھا, وہ کوئی اتنا ایگریسو اور اتنا کوئی جارحانہ ریئیکشن نہیں تھا ٹو بگن ود ہم بات کر رہے ہیں. اس کے بعد جب یہاں پہ پبلک آؤٹ کرائی ہوئی, پبلک کا ایک اینگر بلڈ ہونا شروع ہو گیا, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی ایگریشن آنا شروع ہو گئی. ہماری جو ریئیکشن تھا, ہماری جو اسٹیٹمنٹس تھیں, پھر ہم نے بھاگ دوڑی شروع کر دی. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے جو وزیر خارجہ صاحب تھے وہ کشمیر جاتے ہیں, ان کی جو اسٹیٹمنٹس آتی ہیں وہ اگر آپ ان کا سائیکولوجیکل انالیسس کریں تو وہ ایک کام کر رہی ہیں, وہ پوری قوم کو اور خاص طور پہ آزاد کشمیر میں کھڑے ہو کے جب وہ باتیں کر رہے تھے تو کشمیریوں کو ایک میسج دے رہے ہیں کہ جی بی پریپیئرڈ فار اینی آؤٹ کم, جو بھی آؤٹ کم آنے والا ہے اس کو ہم پریڈکٹ نہیں کر پاتے, لیکن اب یو شوڈ بی پریپیئرڈ فار اے پاسبل آؤٹ کم. اس طرف اشارے آنا شروع ہو گئے. اگر آپ ان کی ساری ڈبیٹ سنیں, ساری باتیں سنیں تو آپ کو کلیئرلی یہ اشارے ملنا شروع ہو جائیں گے. آلدو کہ اس میں ہوپلیسنس کا بھی ایلیمنٹ تھا, کچھ حلقوں نے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ جی وہ خام کا جو ہے نا میسج کو ہوپلیس کر رہے تھے, لیکن ہم سمجھتے ہیں اس کی جو سائیکولوجیکل انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ پریپیئر کر رہے تھے کشمیریوں کو اور پاکستانی قوم کو کہ جی جو کچھ آگے آنے والا ہے اس کے لیے آپ پریپیئرڈ ہو جائیں. اچھا, یہ جب ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں انڈیا میں پھر ایک بات اٹھتی ہے کہ جی نریندر مودی کی بات ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر عمران خان سے بات کی ہے, دونوں پرائم منسٹر سے بات ہوئی ہے, اور پھر میڈیشن کی بات وہاں پہ جو ہے نا ابھر کے سامنے ہے. تو یہ ایک بڑی سرپرائزنگ چیز تھی, گیون کہ اتنے بڑے ٹینشن جب سور کر رہے ہوں اس حوالے سے, انیکسیشن انڈیا نے کر لی ہو اور پاکستان مجبوراً اس کو پاکستان کو ریئیکٹ کرنا پڑ رہا, جو کہ ہم نے دیکھا کہ گریجولی بلٹ ہوا ہے ہمارا ریئیکشن. تو وہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے پھر میڈیشن کی بات کرنا, اور وہ بھی ایک انڈیا کا جو ایک گیون سٹانس ہے کہ وہ بائیلیٹرل اس ایشو کو مان کے چل رہا ہے, اور وہ اب تک کسی بھی انٹرنیشنل انٹرونشن کو سرے سے رد کرتا آ رہا ہے. پاکستان کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ جی اس کو کشمیر ڈسپیوٹ کو جو انٹرنیشنل انٹرونشن ہے اس کی طرف کوئی ہیلپ ملے پاکستان کو, جیسے انٹرنیشنلائز کیا جائے, لیکن انڈیا نے ہمیشہ اس ایفرٹ کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی ہے. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا کی طرف سے میڈیٹ ہونے کی بات ہو رہی ہے یا ہم میڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. انڈیا اس وگر سے اس چیز کو ڈینائی نہیں کر پا رہا. تو اس کے پیچھے اگر ہم سائیکولوجیکل بات کریں تو کیا ہے, اس کے پیچھے سارا کیا لگ رہا ہے؟ تو ہماری جو ایک ساری سائیکولوجیکل اگر ان سارے آپ پزلز کو اکٹھا کریں
اور ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو ہمیں چند چیزوں کی پریڈکشن کرنے میں کچھ ہم ایک ڈائریکشن کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں. حالانکہ کہ ایک پولیٹیکلی چیزیں بعض کا ان کا فال آؤٹ اتنا انپریڈکٹیبل بھی ہو جاتا ہے کہ جی وہ ہم پھر کہہ سکتے ہیں کہ جی ہماری جو پریڈکشن تھی وہ ایکوریٹ نہیں تھی. لیکن ایک جو ڈائریکشن ہے اس کی طرف کچھ چیزیں لازماً طور پہ اشارہ کر رہی ہیں. اس کی کنکلوژن ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ایک تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی جو بھی یہ ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کشمیر کے حوالے سے اسپیسیفکلی، اس میں چند جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہ ڈیفینیٹلی آن بورڈ لگتے ہیں، جس میں سب سے اہم پاکستان، انڈیا اور چائنا اور یو ایس اے امریکہ. ہمیں لگتا ہے کہ جی یہ آن بورڈ ہے. ان کو کوئی ٹیسٹ اپروول ڈیفینیٹلی کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے، کہ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ ٹیسٹلی کوئی نہ کوئی ایک ڈیل کی طرف بڑھنے جا رہے ہیں. کوئی نہ کوئی ان کی جو بہائنڈ دی سین کوئی ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، کوئی ان کی بیک ڈور ڈپلومیسی کے تھرو کوئی ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ جو سینیریو بنا ہے اس کا جو آؤٹ کم ہوگا وہ شاید اس طرح نہ ہو جس طرح ہم پریڈکٹ کر رہے ہیں یا انڈیا میں لوگ پریڈکٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ غزوہ ہند کا ایک سلوگن جو ہے نا بڑا پاپولر ہونا شروع ہو گیا ہے. ایک پوری جہاد کی پیراڈائم بتانا لوگوں نے شروع کر دی ہے. انڈیا میں ہم نے دیکھا ادر وے راؤنڈ وہ بہت زیادہ جوبیلیشن یعنی کہ انیکسیشن کے بعد وہ اس کو ایکویٹ کر رہے ہیں ایز اف حیدرآباد کی جو انیکسیشن یا جونا گڑھ کی جو انیکسیشن ہوئی تھی یہ بھی کوئی اس طرح کی انیکسیشن. لیکن ہمارا یہ پوری سائیکولوجیکل جب آپ یہ سارے لیڈرز کی بیان دیکھتے ہیں، ڈیبیٹ دیکھتے ہیں، ان کی باڈی لینگویجز دیکھتے ہیں، ان کی جو سائیکولوجیکل انالیسس کرتے ہیں، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ ایک انیشل سٹیپس ہیں اور شاید یہ کسی سلوشن کی طرف چیزیں بڑھنے جا رہی ہیں. وہ سلوشن کیا ہوگا اس کی ایگزیکٹلی اس کی طرف پن پوائنٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن کچھ جو پریڈکشن ہے ہم وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک جو کویسچن ذہن میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جی اگر یہ سلوشن کی طرف چیزیں جا رہی تھیں انڈیا نے انیکسیشن کیوں کی؟ یہ ایک قدرتی ایک لازمی سوال بنتا ہے. انیکسیشن کر کے تو انڈیا نے جو ہے نا ایک بہت زیادہ ٹینشن کریٹ کر دی، اور جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی خطے کو جنگ کے دہانے پہ لا کے کھڑا گیا. ٹو نیوکلیئر آرمڈ جو کنٹریز ہیں وہ بالکل بلنک آف وار آ گئے ہیں. تو یہ کیوں کیا اگر یہ سارا کچھ ڈیل کر؟ تو اس کا جواب سادہ سا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ انڈیا نے یہ انیکسیشن شاید وہ جو ڈیل کا فریم ورک ہے اس سے بیانڈ کی ہے. یہ انڈیا نے ایکسس کیا ہے. کیوں کیا ہے اس کا بھی ایک سائیکولوجیکل اسپیکٹ ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. انڈیا چاہ رہا ہے کہ جی وہ جب نیگوشیشن شروع ہو، الٹیمیٹلی یہ جو میں نے آپ کو 4 اسٹیک ہولڈرز بتائے ہیں ان کے درمیان کسی بھی قسم کی جو سیٹلمنٹ ہو تو اس میں ایک بیٹر پوزیشن میں ہو. نیگوشیٹ کرتے ہوئے انڈیا کو ایک لیوریج حاصل ہو، اور آبویسلی وہ تھرو انیکسیشن ہی ہو سکتی تھی. ایک تو یہ، دوسرا پولیٹیکل مائلیج، ظاہر ہے ان کے ایک مینیفیسٹو کی جو صورتحال تھی اس کو سامنے رکھتے ہیں. تیسرا انڈیا کی جو اکنامک میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے ابھی ریسنٹلی، ان کی اگر آپ رپورٹس دیکھیں ان کی جو کاٹن انڈسٹری ہے، ان کی جو آٹو انڈسٹری ہے، وہاں پہ تقریباً 3 to 4 ملین لوگ جو ہے نا وہ ان امپلائڈ ہو گئے ہیں، بے روزگار ہو گئے ہیں. تو یہ ایک اکنامک میلٹ ڈاؤن جو وہاں پہ ہونے لگا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ظاہر ہے آپ پاپولیزم کا سہارا لیتے ہیں. تو یہ تو اس حوالے سے ایک چیز ہو گئی. پاکستان کا ریئیکشن کیسا ہوگا؟ اگین ہم اس کے بارے میں اگر پاکستان کا ریئیکشن ایسے ہی ہوگا جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، ایک سٹیپ آگے جائیں گے، 2 سٹیپ پیچھے آئیں گے، گول مول چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں گے کہ قوم کی تھوڑی سی سائیکی کو اس حوالے سے تیار کیا جائے کہ جی کچھ ہونے والا ہے، اس کے لیے آپ تیار ہو جائیں. لیکن کیا پاکستان اسکیلیشن کو اس حد تک لے جائے گا کہ جی کوئی جنگ کے خدشات پیدا ہو جائیں؟ ہمیں نہیں لگتا. کیا ہندوستان اس چیز کو بہت زیادہ آگے لے جائے گا؟ اس کے بھی ہمیں چانس نہیں لگتے. کشمیری اس ساری جو سو کالڈ ہم ایک پریڈکشن کر رہے ہیں سائیکولوجیکل
انڈر پننگ کی یا سائیکولوجیکل وائبس کی بیسس پہ اس کے حوالے سے کشمیریوں کا کیا انپٹ رہا ہوگا اس کے بارے میں اس وقت تک ہمیں جو ایک اشارے ملتے ہیں کچھ ہمیں اس کی طرف، اس میں یہ ہے کہ کشمیری جو ہے نا ٹوٹل اس ساری سچویشن سے بہر رہے ہیں، کسی کنسلٹیٹو پروسیس میں وہ شامل نہیں ہے، لیکن جو ان کا آؤٹ کم ہو اس سارے پرابلم کا، اس کی جو کچھ ٹریسز ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہسٹری میں ہمیں جو کہ آگرہ سمٹ کے دوران کچھ اس طرح کی چیزیں تھی اس میں ملیں، یا جو ایک یونیفائڈ کشمیر کے نام پہ جو ایک ماڈل انڈر یو این پرپوز کیا جاتا ہے، جس میں گلگت بلتستان، پاکستان کے جو آزاد کشمیر ہے اور جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے، ان سب کو ملا کے ایک یو این کے انڈر 40 ایئرس ایک رکھا جائے اور اس کو اکنامکلی ڈیولپ کیا جائے۔ مین وائل جو سی پیک ہے اس کو ایک آپریٹو کیا جائے اور انڈیا کو اس سی پیک کے ساتھ ایسٹ ویسٹ روٹ کے تھرو ایکسیس دی جائے۔ ظاہر سی بات ہے جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو امریکہ کے بھی کچھ اس میں اپنے انٹرسٹ ہوں گے، اور ساتھ میں افغانستان کا ایک بہت بڑا ایشو چل رہا ہے۔ افغانستان میں انڈیا کے جو ایک انٹرسٹ ہے، انڈیا کی جو وہاں پہ انویسٹمنٹ ہے، اس کو ایک ویل ڈیفائنڈ ریشو کے طور پہ مان لیا جائے اور اس کو ایک آگے چلنے کا ایک موقع دیا جائے، ہاسٹیلیٹیز کم ہو پاکستان اور انڈیا کے درمیان۔ سی پیک جس طرح پرپوزڈ کیا گیا تھا اس حوالے سے کچھ اس میں ماڈیفکیشن کی جائے، انڈیا کو اس کے آن بورڈ لیا جائے۔ امریکہ کے جو کچھ انٹرسٹ ہے اسپیشلی افغانستان کے حوالے سے، اس کا ایگزٹ اور لانگ ٹرم پالیسی اس کے حوالے سے، اور ایران کے حوالے سے، گلف کنٹریز کی جو خاص طور پہ سی پیک کے حوالے سے ریزرویشن ہے ان کے حوالے سے، تو یہ ساری چیزیں اگر ملا کے ہم دیکھیں تو ہمیں لگ رہا ہے کہ جی یہ اس میں جو الٹیمیٹلی شاید ہم ایک سلوشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، جیسا کہ یہاں پہ جنگوازم کریٹ کیا جا رہا ہے پاکستان میں اور انڈیا میں کہ جی ایک جنگ کے دہانے پہ چیزیں پہنچ گئی ہیں، اس حوالے سے شاید اتنی ہمیں کوئی ان حلقوں کو مایوسی ہو، ایک بہتری کی امید ضرور نظر آتی ہے۔ اگین یہ ہم بات کر رہے ہیں ساری جو سائیکولوجیکل ایک انالیسس کے طور پہ جو ہمارے لیڈران کے بیان ہیں دونوں بارڈر کی اس طرف اس پار، اور جو امریکہ کے پریزیڈنٹ نے بات کی، جو چائنا کے پریزیڈنٹ نے بات کی، جو ایک گلوبل انوائرمنٹ بنا ہوا ہے، اور سب سے اہم جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اور جو عسکری حلقے ہیں ان کی جو مومنٹس ہیں، ان کے جو جیسچر ہیں، ان کی جو باڈی لینگویج ہے، اس کا ہم اگر انالیسس کریں، اور جو انڈیا کی طرف سے ایک بہت ہی یونیک ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جی میڈیشن کی طرف انڈیا چل پڑا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اور انیکسیشن کو جتنی سڈنلی کرنا اور انیکسیشن کو لانگ ٹرم نہ رکھ پانے کی جو ایک پروپوزیشن بنتی جا رہی ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں لگتا ہے کہ شاید ایک سلوشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، شاید ایک آؤٹ کم ایک ایسا نکلے جو کہ اس وقت پریویلنگ ہماری جو جیو پولیٹیکل ایک موڈ بنا ہوا ہے اس کے بالکل اگینسٹ ہو۔ تو دیکھیے، ہم بھی دیکھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں ود دی ہوپ کہ جو بھی آؤٹ کم ہو اس خطے کے لیے، یہاں پہ جو 1.5 ارب انسان رہ رہے ہیں ان کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے، اور جو یہاں پہ بھوک ننگ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ بہتری کی طرف جائے، اور یہ جو جنگوازم ہے، جو ایک جنگ کا ماحول بنانا اور ہماری جو میسو اخراجات ہوتے ہیں ڈیفینس ریلیٹڈ ایشوز پہ، جو کہ آبویسلی انیویٹیبل بن جاتے ہیں، اور جو کہ ہر وقت ہماری جو آرمی ایک انگیج رہتی ہے ایسٹرن بارڈر پہ، ویسٹرن بارڈر پہ، اور انٹرنل سیکورٹی میں بھی وہ ایک چیز ان کو دیکھنی پڑتی ہے۔ تو یہ اگر ہم ایک پازیٹیو ہو کے چیزوں کو دیکھیں تو یہ ہمارے ریسورسز پہ جو ایک انڈیو برڈن پڑتا ہے، ہو سکتا ہے کہ جی اس سے جو چیزیں جو ہے نا وہ بہتری کی طرف چل پڑیں۔ اور سب سے اہم جو انسانی المیہ ہے کشمیر کا، 70 سال سے وہاں پہ جو بلڈ شیڈ ہو رہا ہے، اس کی طرف وہ بہتری کی طرف چل پڑے۔ ہمیں ایک ایگوئسٹک ہو کے چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر انسانی المیہ ہماری نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ یہ صرف وہ لوگ جان سکتے ہیں جو اس المیہ سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس علاقے کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کس طرح رکی ہوئی ہے، اس چیز کو
دیکھ کے لگتا ہے کہ جی اگر یہ ساری چیزیں کوئی سلوشن کی طرف چل پڑیں جس میں یہ سارے اسٹیک ہولڈرز ایگری ہو جائیں اور آگے چل کے کشمیریوں کی جو انسانی علمیہ کا جو پہلو ہے وہ کم ہو، ان کی کچھ ڈیولپمنٹ ہو، ان کی کوئی نیشنل اور انٹرنیشنل ریکگنیشن کی طرف اگر ہم چلے جائیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جی شاید بہتری ہو. اگین پولیٹیکلی کیا ہوگا، کس طرف چیزیں جائیں گی، ملیٹریلی کیا ہوگا، کس طرف چیزیں جائیں گی، اس کے بارے میں ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے. نہ ہی ہم نے کوئی اس طرح کا دعویٰ کیا ہے کہ جی ہم، لیکن یہ ہم سائیکولوجیکل جو انڈر پیننگ ہے ان کو آپ کے سامنے رکھی ہے. اس سے ہم ایک چیز جو ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں، شاید دونوں کنٹریز اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں، دنیا بھی اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ ملیٹریلی شاید اس پر ہم بات نہیں کیا جا سکتا.